بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دیگر بڑے بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پچھلے درس میں ہم نے آپ نے جو موضوع شروع کیا ہے وہ موضوع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے اور اسے شرک اور دیگر خلل پیدا کرنے والی چیزوں سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کی اور کیسے اس کی فکر کی۔ اسی طرح سے جو بھی راستہ شرک تک لے جانے والا تھا، ایسے تمام راستوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے بند کیا، یہ ہمارا عنوان تھا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے آپ نے صرف اور صرف ایک آیت کریمہ جو سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ تھی، اس کا معنی مفہوم پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی منقبت میں، آپ کی تعریف میں، ستائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے نبی کیسے ہیں۔ ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اور جو کچھ تمہیں تکلیف کی چیزیں پہنچتی ہیں اس سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تمہارے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں۔ وہ رسول تمہارے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، تمہارے کیسے خیر پہنچے، تمہیں کیسے بھلائی حاصل ہو، تمہیں تکلیف کیسے نہ پہنچے، اس کے لیے ہمیشہ وہ لالچی اور حریص ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایمان والوں پر خصوصیت کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جب ایک نبی اس قدر شفیق ہے ہم امت کے اوپر، اس قدر مہربان ہے ہم امت کے اوپر، تو ہمیں تکلیف پہنچنے والی چیزوں سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف پہنچنے والی چیز کون سی ہے؟ کون سی چیز ہے جس سے سب سے زیادہ تکلیف امت کو پہنچے گی؟ وہ ہے ایسا جرم، ایسی غلطی اور ایسا بڑا سنگین خطرناک گناہ جس کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچ جائیں۔ تو وہ نبی ہمیں اتنا مہربان ہے، اتنا مشفق ہے، تو ہمیں کیسے نہیں اس بات کی فکر کرے گا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو شرک تک لے جانے والا ہو۔ تو یہ تھا اس آیت کریمہ کا خلاصہ۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے چند ایک دو حدیثیں بھی ہیں، اور ان حدیثوں میں بھی یہی پیغام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ باتیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم۔ یہ بہت ہی معروف مشہور روایت ہے، اور اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ضمناً کئی مباحث میں جو عقیدے سے متعلق باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس ضمن میں اس کا تذکرہ آیا ہوگا۔ آج ہم اسے دوسرے سیاق میں پڑھنے جا رہے ہیں، دوسرے یعنی پہلو سے، دوسرے گوشے سے، کہ کس طرح سے اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حفاظت کے بارے میں شرک سے کیسے امت بچے، اس کی فکر کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ روایت ہمارے سامنے ہے، اسے امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور روایت صحیح ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک شبہ کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور مجتہد صحابہ میں سے ہیں، فقیہ ہیں، اور ایک عرصے تک امت کے مفتی رہے، فتویٰ دیتے رہے، امت کے ایمان، عقیدے، حلال و حرام کے مسائل، عبادات، اور ایسے ہی دیگر تمام تر پہلوؤں پر جو بھی مسائل پیش آتے تھے ان کا جواب امت کو دیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بس حدیثوں کی کثرت ان کے یہاں تھی، حدیثوں کو بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے تھے، اور وہ سمجھتے نہیں تھے، ان کے یہاں سمجھ کم تھی، فقہ کم تھی، علم کی گہرائی نہیں تھی، بس وہ یاد کر لیتے تھے حدیثوں کو، رٹ لیتے، جیسا کہ اس طرح کی باتیں ہر دور میں لوگ کہتے رہے ہیں، اور اس دور میں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا، بہت ہی بلند مقام صحابی ہیں، اور عبد الرحمن بن صخر دوسی، قبیلے دوس کے ہیں، یمن کا ایک قبیلہ ہے، یہ یمن کا قبیلہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی توفیق اللہ عز و جل نے بہت اخیر میں دی، سن 7 ہجری میں ایمان لائے۔ آپ سوچیں کہ اس طرح سے اتنی کہہ لیجیے کہ ہمت، اتنا حوصلہ، اتنا شوق، اتنا جذبہ، اور حدیث رسول کو سیکھنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو سننے، یاد کرنے، آپ کی عملی سنتوں کو دیکھنے کے اتنے حریص تھے، اتنے لالچی تھے کہ آپ کے ساتھ رہنا ہی سب سے بڑا مشن تھا۔ کوئی پرواہ نہیں، دنیا کیسے کمائیں، انکم کہاں سے ہو، خرچہ کہاں سے چلے، حالات کیسے ہوں گے، بچت وغیرہ سے کچھ، بس کسی طرح سے گزر بسر ہو جائے، بس اتنا کافی، زندگی چلے، جان قائم رہے، موت سے ہے نا بچے رہے، اس طرح سمجھیں کہ وہ زندگی گزارتے تھے، اس قدر بے لوث۔ بہرحال تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، اور 5000 سے زیادہ روایتیں الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے نقل کی ہیں، اور ان کی سیرت کے سلسلے میں تو خیر بہت ساری باتیں ہیں، سطحی کہی جا سکتی ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ مسلم ہے، آپ کی عظمت مسلم ہے، قبر مسلم ہے۔ اب اگر کوئی ان پر الزامات لگائے، بہتان باندھے، اور اسی صف میں شامل ہو جائے جو رافضیوں کی صف ہے، رافضیوں کا، شیعوں کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کی تکفیر کرنا، صحابہ کرام کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، اور انہیں امت کا یا ایسے ہی شریعت اسلامیہ کا خائن ثابت کرنا، اور امانت کے سلسلے میں ان پر انگلی اٹھانا، اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو بہرحال اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان صحابہ کرام کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، اور رافضیوں کا یہ ٹولہ، یہ گروہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اسی فہرست میں یہ سنت کا لباس پہن کر کے، اوڑھ کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہی کام کر رہے ہیں جو روافض کرتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں، بالکل قریب میں، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری ویڈیوز، وہ ساری تقریریں، وہ سارے بیانات آج بھی سوشل میڈیا کے وسائل پر، یوٹیوب وغیرہ پر آج بھی موجود ہیں، کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری مولوی کہا۔ کیا کہا؟ سلمان حسینی ندوی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کیا تھے؟ یہ بنو امیہ کے درباری مولوی تھے، جیسے درباری مولوی ہوا کرتے تھے، درباری مفتی، بس بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، وہ چاہتا ہے حرام تو حرام بولنا، وہ چاہتا ہے حلال تو حلال بولنا، وہ جیسا کہے ویسا کرنا، نہ اللہ کا خوف ہے نا، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی دینداری۔ اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کی، اور کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہ ایک بنو امیہ کے درباری مولوی تھے، اور بنو امیہ کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور جیسے وہ چاہتے تھے ویسے یہ ان کے موافقت میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور انہی کی موافقت میں انہوں نے آدھی حدیثیں بیان کی، اور آدھی حدیثوں کو انہوں نے چھپا لیا، یا خیانت کی بیان ہی نہیں کی، اس طرح سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بدعت جو ہوتے ہیں ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے دیں گے، بخاری لائیں گے، مسلم لائیں گے، کتب ستہ کی دیگر کتابیں لائیں گے، دیگر حوالے لائیں گے، ریفرنسز، اور آپ کے سامنے عربی بھی لا کر کے پڑھیں گے، اس کے ترجمے کریں گے، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کو جو شیطانی عقل ملی ہے، اللہ کی
توفیق سے محروم رہے، کیونکہ یاد رکھیں جو بھی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے نور سے محروم ہے، اس عقل کا انجام ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ کوئی بہت ذہین ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ ہدایت پر رہے گا؟ بلکہ زیادہ تر مثالیں تو ایسی ہیں کہ جو صرف اپنی ذہانت، دانشوری اور عقل دانی پر، عقل مندی پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی سے محروم ہونے کی وجہ سے ہلاکت، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس عقل کو لگام کیسے لگے گی؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ دین تو انسان کی عقل پر مبنی ہے، کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، جو عقیدہ سمجھ میں آئے وہ عقیدہ رکھے، جو عبادت سمجھ میں آئے وہ اپنی عبادت کرے، جو حلال سمجھ میں آئے وہ حلال کرے، جو حرام سمجھ میں آئے اسے چھوڑ دے۔ دین عقلوں کا غلام نہیں ہے، عقلیں دین کی غلام ہیں، دین کے تابع ہیں، دین کے کنٹرول میں ہیں، دین حاکم ہے، ہماری عقلیں محکوم ہیں، دین مطبوع ہے، ہماری عقلیں تابع ہیں اس سے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور پوری تاریخ گمراہوں کی، حتیٰ کہ مکذبین کی، منکرین کی، جھٹلانے والوں کی، کافروں کی، ملحدوں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی پوری تاریخ جو ہے اس کے پیچھے یہی ایک سب سے بڑا راز ہے کہ وہ ہیں تو بہت ٹیلنٹ، بہت ذہین، دنیا کے اندر ان کی عقلیں بہت چلتی ہیں، وہی عقلیں انہوں نے دین کے معاملے میں استعمال کرنا شروع کر دی۔ یہ عقلیں اگر دین میں استعمال ہوں اور دین کی روشنی سے آزاد ہو کر کے چلیں گی تو پھر عقل والے کو گمراہی کریں گی، بھٹکائیں گی۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلمان ندوی نے بھی وہی کام کیا، وہ حدیثیں بخاری کی پڑھے گا، مسلم کی پڑھے گا، فلاں کی کتابیں پڑھے گا اور حوالے دے کر کے آپ کو ثابت کرے گا کہ دیکھو ابو ہریرہ نے یہ جرم کیا، استغفر اللہ۔ اور یہ تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا، ہم اور آپ جانتے ہیں کتاب کے مصنف نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ جب کسی صحابی کا نام کسی روایت کرنے میں، کسی صحابی کا نام، ایک سے زیادہ صحابہ یا کسی تابعی، تابعی، کسی بھی امام کا نام اگر پہلی بار آئے گا تو اس کا تعارف کروایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ، یہ نام پہلے آ چکا ہے، ایک سے زائد کئی بار آ چکا ہے، تو جب نام پہلی بار آیا تھا تو شیخ صالح فوزان نے بتایا تھا ابو ہریرہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، وہ کس قبیلے کے، کب وفات ہوئی اور ان کی شان کیا، ان کا مقام کیا، بیان کیا تھا۔ تو ضرورت نہیں تھی کہ ابو ہریرہ کی بات کریں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا تو یہ منظر اس وقت جو رافضیوں کا اور رافضیت نوازوں کا اور رافضیت زدوں کا یا رافضیت کی زبان بولنے والے نام نہاد سنیوں کا جو واویلا پوری دنیا میں مچا ہوا ہے، اس سیاق میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی یہ بات یاد آ گئی کہ رافضیت والی زبان بہت سارے، ایک نہیں 10-20 ایسے ہیں جو سنت کا لباس اوڑھ کر، سنت کا ہے نا، سنت کا لباس پہن کر وہی باتیں، وہی کام، وہی مشن اپنائے ہوئے ہیں، رافضیوں کا مشن۔ تو یہ سلمان ندوی بھی ان میں سے ایک ہے، سلمان حسینی ندوی، لکھنؤ ندوۃ العلماء، اس کا بھی یہی مشن ہے۔ بنو امیہ کے خلاف تو خیر بے شمار باتیں کہیں، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 2 برتن بھر کے، ہے نا، 2 برتن بھر کے حدیث سیکھی تھی، لیکن ایک برتن والی حدیث تو میں نے بیان کر دی اور دوسری برتن والی حدیث اگر بیان میں کرتا تو میرا گلا کاٹ دیا جاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معنی تم نے اپنی مرضی سے نکال لیا اور یہ ثابت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیانت کر رہے ہیں۔ ایک برتن تو بیان کر رہے ہیں، دوسرا برتن کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں۔ ایک برتن بیان کر رہے ہیں، دوسرا برتن چھپا رہے ہیں۔ اب کیا کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس زمانے کے ہیں؟ یہ بنو امیہ کے دور کے ہیں، بنو امیہ کے دور کے ہیں۔ بنو امیہ کا کیا کردار تھا، اسی کو چھپانے والی حدیث ہے، اسی کو چھپانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے حدیثوں کو چھپا دیا۔ بنو امیہ کی مظالم اور ناانصافی اور یہ اور وہ، یہ ساری باتیں تھیں۔ اس طرح سے انہوں نے کیا کیا؟
ان حدیثوں کو بیان ہی نہیں کیا، آدھی حدیث گول کر گئے کہتا ہے۔ یہ سلمان ندوی کیا کہتا ہے؟ آدھی حدیثوں کو کیا کر گئے؟ گول کر گئے، اس لیے کہ بنو امیہ کے درباری مولوی تھے، بہت ساری باتیں، بہت ساری بکواس کی، اس وقت مجھے نہیں یاد ہے، لیکن یہ اس کا نچوڑ خلاصہ ہے۔ میرے بھائیو، بنو امیہ کے حکمران، بنو امیہ کے بادشاہ، سلاطین جو بھی ہیں وہ بھی انسان تھے، ان کے یہاں بھی اچھے لوگ رہے، برے لوگ رہے، کچھ نیک کار تھے، کچھ لوگوں کے یہاں گناہ تھے، معاصی تھے، منکرات تھے۔ مجموعی طور پر بنو امیہ کا دور بہت عظیم الشان دور رہا ہے۔ بقیہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے تو کمیاں، خامیاں، غلطیاں، گناہ، معاصی، منکرات کہاں نہیں ہو سکتے؟ ظلم کرنے والے بھی واقعات پیش آئے، حق مارنے والے بھی واقعات پیش آئے اور آ سکتے، یہ واقعات کہاں نہیں پیش آتے؟ فرشتے تو نہیں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، کہاں کون کہتا ہے کہ معصوم تھے؟ لیکن یہ کہنا کہ انہی ظالموں، جابروں اور فلاں فلاں کی کو خوش کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی حدیثوں کو چھپا دیا، خیانت۔ کہتے ہیں کیا چھپایا ہوگا؟ وہی چھپایا جو بنو امیہ کے خلاف تھا، اس کو بیان کرتے تو بنو امیہ کے ظالم حکمران کی گردن مار دیتے۔ میرے بھائیوں، اتنی جرأت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ڈر نہیں لگتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے، محاسبہ ہونا ہے، محاکمہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام کو جنتی کہہ رہا، انہیں عادل کہہ رہا، اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا، ان کے اللہ سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا۔ اور ایک مولوی سلمان ندوی جیسا اور ایسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، انہوں نے یہ خیانت کی، انہوں نے خیانت کی۔ میرے بھائی، یہ خیانتیں اور یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو جو منتخب کیا، کیسے منتخب کیا جانتے؟ انسانیت میں ان سے اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انسانیت میں نبیوں کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ سے اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ان سے یقیناً وہ بھی انسان ہے، خطا ان سے جائز ہے، خطا ان سے ہو جانا جائز ہے، ایسا نہیں کہ خطا نہیں ہو سکتی ہے، غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن انسانیت میں اگر ہم موازنہ کرنے چلیں گے تو پھر نبیوں کے بعد ان سے اونچا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ الزام ہے، یہ الزام ہے۔ بعض مصلحتوں کے پیش نظر بعض حدیثوں کو بر وقت نہیں بیان کیا جاتا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت علی بن ابی طالب کی روایت موجود ہے کہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله۔ لوگ جو سامنے آپ کے ہیں ان کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جن کو وہ سمجھ سکتے ہو اور اسے ہضم کر سکتے ہو، اسے کیچ کر سکتے ہو اور اس کا صحیح معنی مطلب سمجھ کر کے اس پر عمل کر سکتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کر دو جو وہ سمجھ نہ سکتے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دے۔ یہ ہے حکمت جس کے پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چلا کرتے تھے۔ تو یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جن مقامات پر مصلحت کے پیش نظر وقتی طور پر کسی ایسی چیز کو چھپانا جائز ہے، کسی چیز کو چھپانا جائز ہے جس کو بیان کرنے سے نقصان بر وقت بہت بڑا ہو سکتا ہے، بڑا اندیشہ، بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے اس کی جگہ، یہ ہے اس کا محل، یعنی اس کی مناسبت۔ لیکن اس ظالم نے کیا کہا؟ آدھی حدیثیں بیان کی اور آدھی حدیثیں گول کر گئے۔ بنو امیہ کے درباری مولوی تھے، استغفر اللہ۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام کا مقام اور صحابہ کرام کے بارے میں زبانی کرنے والوں کی یہ روایت ہمیشہ سے رہی ہے۔ بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ سنت کے نام لیوا بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کے بہرا بند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف زبانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، رافضیوں کی ہم نوائی کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ گروہ ہے جس نے چند صحابہ کرام کو، آل بیت رسول کے 4 لوگوں کو اور اس کے علاوہ 3 لوگوں کو، 7 لوگوں کو تقریباً چھوڑ کر پورے صحابہ کرام کو ایک ساتھ میں مرتد اور کافر کہا۔ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے۔ پھر ایک سنت کا آدمی، سنت سے نسبت رکھنے والا عام آدمی، چاہے کہ کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو،
اور کسی طرح سے اس کی شہرت اور اس کا مقام ہو، کیسے وہ ان رافضیوں کی ہم نوائی کر سکتا ہے؟ کیسے وہ رافضیوں کی ہم نوائی کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پر تو لمبی بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قریب، تو ہم سمجھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور کس طرح سے اپنی اپنی مقبولیتوں کے نتیجے میں امت کے بڑے طبقے کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور مجھ پر رحمت کی دعائیں کرتے رہو، درود بھیجتے رہو، یعنی رحمت کی دعائیں کرتے رہو، درود بھیجتے رہو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، اس لیے کہ تمہارا درود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حق میں درود کرنا، رحمت کی دعا کرنا جو تم کرو گے، یہ مجھ تک پہنچ جائے گا، تم جہاں کہیں سے بھی کرو گے، تم جہاں کہیں سے بھی مجھ پر رحمت کی دعا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی پر رحمت نازل فرمائے، اللہم صلی علی محمد کہو گے، جہاں سے بھی، دور نزدیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں سے بھی انسان دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر رحمت نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، سلامتی اتارے، تو وہ سلامتی کی دعا، وہ رحمت کی دعا مجھ تک پہنچ جائے گی، وہ دعا کرنے والا کہیں سے بھی کر رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس حدیث کو ہم لوگوں نے دوسرے سے آپ میں پڑھا ہے نا، کہ یہ چیزیں شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہیں اور انسان کے عقیدے کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے نا قبروں کے پاس بار بار جانا آنا شرک نہیں ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے اور گناہوں کا سبب ہے، لیکن یہ چیز دھیرے دھیرے کیا ہوتی، انسان کو اس قبر کی تعظیم کے نتیجے میں اس قبر اور قبر والے کا سجدہ کرنے پر لگا دیتی، اندیشہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے، جسے پہلا جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ صحابہ کرام خوب جانتے تھے کہ قبروں کے پاس نماز پڑھنا منع ہے، قبروں کے پاس نماز پڑھنا منع ہے، قبر والے کے لیے نماز پڑھنا تو شرک، کھلا شرک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں کیا بات ہو رہی؟ قبر پر، قبر کے پاس، قبر کے ارد گرد، دائیں بائیں، ہے نا، قبروں کے پاس نماز پڑھنا، صلاۃ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبریں عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے، قبر عبادت کرنے کی جگہ نہیں۔ اب جس قبر کے پاس یا قبرستان میں یا قبروں کے پاس اگر آدمی نماز پڑھے گا، صلاۃ پڑھے گا یا اور عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا کرے گا وغیرہ مثال کے طور پر، تو اس سے ان قبروں کے سلسلے میں غلو ثابت ہوگا، غلو کر رہا، مبالغہ کر رہا ہے، یہ قبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں کر رہا؟ یہ غلو ہے، اور یہ غلو خطرہ ہے کہ آگے اس قبر والے کی عبادت کرنے کے راستے پر ڈال دے۔ تو صحابہ کرام جانتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف کیا کہا؟ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی قبروں پر جیسے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی اپنے گھروں کو مت بناؤ، یعنی گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں میں نمازیں پڑھو، ایسا مت کرو جیسے قبروں کے ساتھ معاملہ ہے، قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسا معاملہ تم اپنے گھروں کے ساتھ مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو۔ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں، فرائض نہیں پڑھ سکتے آپ، ہم اور آپ فرائض کو مردوں کو چاہیے، مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے تو وہی ہے، ان کا گھر ہی اولا ہے، بہتر ہے۔ مردوں کے لیے اصل یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے تو انہیں باقاعدہ با جماعت مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرنی ہے، یہ اصل ہے، یہی اصل ہے۔ تو یہ بات تو کسی کی پتہ ہے، اس لیے گھروں میں کون سی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ قبرستان نہیں بنانا چاہیے، اسے قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا ہے، ایسے ہی گھر کو مت سمجھ لو کہ وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ فرائض کے علاوہ سنن، نوافل جو بھی ہیں، مستحبات، ان تمام نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ نمازوں کو پہلے والی سنتیں بھی گھر میں پڑھیں، نمازوں کے بعد والی سنتیں بھی لوٹ کر کے آئیں، گھر میں پڑھیں، فرائض مسجد میں پڑھیں، فرض سے پہلے والی بھی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں، فرض کے بعد والی بھی نمازیں جو ہیں وہ
گھروں کے اندر پڑھیں، ایسے دیگر جو نوافل اس کا بھی اہتمام گھروں کے اندر کریں۔ اس طرح سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ہے۔ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید کسے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ایک خاص ٹائم ٹیبل کے ساتھ کسی مناسبت کا لوٹ کر آنا عید کہلاتا ہے۔ خاص ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہر سال، ہر مہینے، ہر 2 سال، ہر 3 سال، ہر 6 مہینے، ہر ہفتے، ہے نا؟ ایسی کوئی چیز اگر ریگولر گھوم کر کے آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید۔ اب چونکہ عید جو ہماری ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سالانہ مشروع کیا ہے، اس لیے سال کے بعد وہ لوٹ کر کے آتی ہے، وہ شوال کی 1 تاریخ کو اور وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ۔ اس طرح سے عید اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کا آنا عادت سی ہو کہ بھائی گھوم کر کے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ آتی ہے۔ اسی سے یہ معنی بھی ہے کہ کسی جگہ کو ہم خاص کر لیں اور ایک خاص روٹین کے ساتھ وہاں جائیں، وزٹ کریں، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی عید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہا؟ میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی ایسا مت کرنا میری امت کے لوگوں کہ میری قبر پر آنے کا تم کوئی ٹائم ٹیبل بنا لو، کوئی روٹین بنا لو، ہر جب آؤ گے تب آؤ گے، ہر مہینے آؤ گے، ہر سال آؤ گے، ایسا میری قبر کے ساتھ معاملہ مت کرو، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں غلو ہے، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ وصلوا علیہ، رہا مسئلہ درود پڑھنے کا، رحمت کی دعا کرنے کا، تو رحمت کی دعا کرنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے قبر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، قبر کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ضرورت ہے نہ کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے کہ ہم چل کر کے قبر کے پاس پہنچ کر کے اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے تو زیادہ فضیلت ملے گی، زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ یہیں سے ہندوستان میں بیٹھ کر کے ممبئی سے اللہم صلی علی محمد کہیں گے تو آپ کو کم ثواب ملے، ایسی کوئی تفریق بھی نہیں ہے۔ وہاں سے آپ کہیں اللہم صلی علی محمد، یہاں سے ہم کہیں اللہم صلی علی محمد، کوئی مشرق مغرب شمال جنوب دور نزدیک کہیں سے بھی بڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کی کوئی خصوصیت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قریب والے کی خصوصیت ہو دور والے کے مقابلے میں، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ، تمہاری نماز پہنچ جائے گی تم جہاں کہیں۔ یہ سرسری طور پر اس کا معنی ہے۔ اب آئیے ذرا سا دیکھیں کہ اس کے اندر جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، اس باب میں، اس چیپٹر میں جو اس حدیث کو لایا گیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں 3-4 باتیں اس کے اندر بتلائی ہیں، ان 3-4 باتوں سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ توحید کی حفاظت کرنے کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، تو ان 3-4 باتوں میں بھی وہ چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں شرک کا راستہ بند ہو رہا ہے، شرک کی جڑ کٹ رہی ہے، اور امت شرک سے بچ سکتی ہے، امت شرک سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتی ہے، اور خالص توحید کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، شرک کی تھوڑی بھی ملاوٹ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جتنے بھی راستے شرک تک لے جانے والے ہیں ان تمام راستوں کو بند کیا گیا ہے۔ اب غور کر لیں، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جملے سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تو فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبر نہ، کیا مطلب؟ وہی جیسی بات آ چکی ہے کہ جسے قبروں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، ایسے اپنے گھروں کو مت بناؤ۔ تو ثابت ہے پہلے سے صحابہ کرام کے یہاں کہ قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھنی ہے، قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھنی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں فرمایا؟ کیا قبر کے پاس ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا مشرک ہو جائے؟ نہیں، مشرک نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 1 صدی 2 صدی کے بعد خطرہ ہے کہ کہیں شیطان بہکا کر کے اس قبر والے یا قبروں میں جو لوگ دفن ہیں ان کی عبادت کی طرف نہ پہنچا دے، عبادت کرنے پر نہ لگا دے، اس کا خطرہ ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک نہیں، دور زمانے کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ انسان شرک میں پڑ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے توحید کی 4 دیواری کی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قبروں
قبروں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہ پہلا جملہ اس سے ثابت ہوا. ایسے ہی قبروں کے پاس بھیڑ بھاڑ لگانے, یہ جو عید کا لفظ آیا نا, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا, میری قبر کو عید نہ بناؤ. تو عید کس معنی میں؟ بھیڑ بھاڑ لگانا, میلہ جس کو کہتے ہیں نا, سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, ایک دن فکس کر لو اور سارے لوگ پہنچیں, بھیڑ لگائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک خاص روٹین کے ساتھ میرے قبر پر آنے کا پلان مت کرے, میری قبر کے پاس آ کر کے بھیڑ لگانے کی کوشش نہ کرے. تو یہ ہے اصل میں معنی. یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کی قبر کے پاس اکٹھا ہوا جائے اور وہاں پر ایک خاص ٹائم ٹیبل کے ساتھ آنا جانا کیا جائے. اس سے اللہ کے نبی منع فرماتے ہیں. کیوں منع فرمایا؟ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جانا کا شرک ہے؟ نہیں شرک ہے, شرک نہیں ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کہ بار بار آئیں گے اور باقاعدہ جیسے درشن ہوتا ہے, ٹائم ٹیبل سے وزٹ ہوتا ہے بار بار, تو اس کے نتیجے میں خطرہ ہے کہ کہیں شرک کا دروازہ نہ کھل جائے. اور آج دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا مقام تو کیا کہنا. میرے بھائیو, کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کی قبروں پر بھیڑ لگ رہی ہے, اور بہت سارے ہمارے بھائی, ہمارے بہت سارے بزرگ جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں, وہ اسی شہر کی بہت ساری گلیوں کی اور بہت ساری راستوں کی تاریخ جانتے ہیں کہ راستوں پر کچھ نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد کوئی وہاں لا کر کے ناریل رکھ دیتا ہے, کوئی لا کر کے وہاں ہلدی ڈال دیتا ہے, وہاں لا کر کے کوئی مثال کے طور پر چراغ جلا دیتا ہے, کوئی کچھ دنوں کے بعد لا کر کے وہاں کسی بزرگ کا نام لگا دیتا ہے, لکھ دیتا ہے, کتبہ لٹکا دیتا ہے, کوئی اس کے بعد چھوٹا سا حجرہ کمرہ بنا دیتا ہے, اور اس کے بعد لوگ وہاں پر دھیرے دھیرے آنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے ہاتھ جوڑنے کی بھی منظر دیکھنے کو ملتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر لوگ جا کر کے اپنی مرادوں کا سوال کرتے ہیں, ان سے اپنی مرادوں کا سوال, دعائیں کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, مصیبتوں میں ان کو آواز دیتے ہیں, ان کی دعائیں دیتے ہیں, جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. نہ کبھی کوئی مرا وہاں پر, نہ کسی کی قبر تھی, نہ کبھی کسی کا دفن کیا گیا, کوئی تاریخ سرے سے کچھ بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ عام حالات ہیں امت کے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا عظیم ہے. خطرہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اگر کوئی جائے, بار بار جائے, تو شیطان اس کو ورغلائے. اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے, اگر تو مجبور ہے تو ہاتھ پھیلا کے مانگ لے, مشکل میں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فریاد کر لے, اللہ کے نبی تجھے اپنی مصیبت سے نجات دلا دیں گے. یہ خطرہ, اس خطرے سے امت کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری قبر پر بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا ہے. آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کا عمل ہے, کتنی بڑی نیکی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب ہی لکھی, اور بھی لوگوں نے لکھی مستقل کتاب, جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام, یا غالباً اس سے ملتا جلتا نام. تو درود سے متعلق بہت ساری حدیثیں, آیتیں, پھر حدیثیں, اور سلف کے اقوال, آثار, اور اس کے اوقات اور تفصیلات ہیں پوری 200-250 صفحے پر مشتمل ہوئے ایک عظیم الشان کتاب. آپ سوچیں کہ درود جیسا عظیم الشان عمل ہے, اللہ کے نبی اس میں بھی امت کو اسی خطرے سے بچانے کے لیے کہ کہیں شرک کا راستہ نہ کھل جائے, توحید کے اندر کسی طرح کا دھبا نہ لگ جائے, توحید پر کسی بھی طرح کا الزام نہ آ جائے, کہیں بھی شرک کی ہرگز ایک ذرے کی بھی ملاوٹ نہ ہونے پائے. اسی کوشش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درود جیسا عمل بھی آپ کو کرنے کے لیے میری قبر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلو مت کرو کہ میری قبر کے پاس آ کر کے تم درود پڑھو گے, رحمت کی دعا کرو گے, سلامتی بھیجو گے, میری قبر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا. آپ نے کہا جہاں بھی ہو تم صلات پڑھو, مجھ پر درود پڑھو, یعنی مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے, لیکن اس کے لیے تمہیں میری قبر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں, قبر کے پاس نہیں آنا ہے. اور کوئی سوچتا ہے کہ نہیں ہم یہاں سے کیا کریں, درود کیا بھیجیں, سلامتی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں. چلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس, وہاں مکہ جائیں گے, مکے سے مدینہ جائیں گے,
یا ڈائریکٹ مدینہ جائیں گے اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اس طرح کا عقیدہ تو سراسر کیا ہے؟ سراسر بدعت کا عقیدہ ہے اور شرک تک لے جانے والا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سوچے کہ اب میں مکہ پہنچ گیا ہوں اور مکہ سے حج کر کے واپس نہیں جاؤں گا، میں مدینہ کیسے نہ جاؤں، مجھے درود پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچوں گا، مدینہ پہنچ کر کے آپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہی آپ پر درود بھیجوں گا۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے۔ ہاں، کسی کے پروگرام میں، کسی کی ترتیب میں، کسی کے سفر میں اور جو بھی اس کا منصوبہ ہے، اگر اس کے اندر شامل ہے کہ پورے سفر کا جو ہے نا جانا اور واپس آنا، اس کے اندر مکہ کا سفر ہے، پھر مدینے کا بھی سفر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہاں پہنچا ہے کسی مقصد سے، کسی کام سے، کسی ضرورت سے، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لے، دعا پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، بہتر ہے، مستحب ہے۔ لیکن ایک آدمی سوچے کہ نہیں، یہاں سے بیٹھ کر کے میں نہیں کروں گا، مکہ سے بھی واپس نہیں جاؤں گا، مجھے مدینہ جانا ہے اور مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جاؤں گا، سامنے کھڑا رہوں گا اور درود بھیج کر کے تبھی آؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں مکے میں حج کر کے عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر مدینہ پہنچ کر کے واپس چلے آؤں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ ایسا کوئی سوچتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ غلط سوچتا ہے، کیونکہ حج بیت اللہ سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہم وہاں پہنچ جائیں تو درود پڑھیں، لیکن آدمی سوچے کہ نہیں وہاں تو قریب پہنچ کر کے درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میری قبر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں ہو وہیں سے درود پڑھ لو۔ ہم یہاں بیٹھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح سے ہم پڑھ لیں۔ الحمدللہ جو وہاں جا کر کے درود پڑھ رہا ہے وہ، اور ہم یہاں سے بیٹھ کر کے درود پڑھ رہے ہیں ہم، انشاءاللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قریب اور دور کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ سے دعا کی ہے اس نے وہاں پہنچ کر کے کی ہے، ہم نے یہیں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اپنی نبی پر رحمت نازل فرمائے، کوئی فرق نہیں۔ تو قریب اور دور کا کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا کیوں؟ تاکہ یہ نہ کوئی سوچے کہ وہاں پہنچ کر کے درود پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، پھر وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد مبالغہ کرے اور اس کے بعد شیطان وسوسہ ڈالے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مثال کے طور پر سجدہ کرنے پر لگا دے، رکوع کرنے پر لگا دے، ہاتھ اٹھانے پر لگا دے۔ توحید کی چہار دیواری میں شرک کا کہیں سے دروازہ کھل نہ جائے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو یہ تین باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، شرک تک لے جانے کا سبب بننے سے روکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہم نے آپ نے پڑھی، اس میں چند باتیں اس حدیث کے اندر معلوم پڑتی ہیں، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ دونوں حدیثیں پڑھ لیں گے، لیکن بہرحال اس حدیث کو آج مکمل کر کے انشاءاللہ اگلی درس میں آخری حدیث جو اس سبق سے متعلق ہے اسے پڑھیں گے۔ پہلی جو بات اس حدیث سے معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک تک لے جانے والے جتنے بھی راستے ہیں پہنچانے والے، ان کو بند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ تینوں باتیں ہم نے آپ نے سن لیا کہ قبروں کے پاس نماز پڑھنا یہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے کہ وہاں جا کے بھیڑ بھاڑ لگائے، وہاں آنا جانا کرے، بار بار وزٹ کرے، زیارت۔ اسی لیے قبروں کی اتنی زیارت اتنا وزٹ کی دھیرے دھیرے لوگ اس کو اب قبرستان تو کہتے نہیں، مزار کہتے ہیں۔ فلاں کی قبر نہیں کہتے، فلاں کا مزار کس کو کہتے ہیں؟ زیارت کرنے کی جگہ۔ اتنی زیارت کی کثرت ایسی ہوئی اس کا نام کیا بن گیا؟ اس کا نام مزار بن گیا۔ یہ حالت ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے جو طریقہ ہے یہ طریقہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی کھڑا ہوگا کہے گا توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہم کو جانا نہیں چاہیے، جانے سے آپ منع کرتے ہیں، اس میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت ہے، تم گستاخ ہو، فلاں ہو۔ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں محض جذباتی باتیں ہیں، محض جذباتی بے دلیل بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے، آپ فرماتے ہیں کہ میری قبر کو عید نہیں بنانا، یعنی میرا ٹھیلا بھیڑ بھاڑ کی جگہ مت بنانا کہ بار بار آؤ جاؤ بھیڑ لگاؤ، ہرگز ایسا مت کرنا میری قبر کے بارے میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد آخری بات جو فرمائی تھی وہ درود سے متعلق بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرک کے
راستوں کو، دروازوں کو بند کیا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کس قدر فکر مند تھے اللہ کی توحید کی چہار دیواری کو شرک سے بچانے کے سلسلے میں اور سارے راستوں کو بند کرنے کے سلسلے میں۔ اب یہاں تک بھی آپ نے بات یہ سنی، قبروں کے پاس نماز پڑھنا، قبروں کے پاس نماز پڑھنا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام جس سے منع کیا تھا کہ میری قبر کو میلہ ٹھیلا مت بنانا، بھیڑ بھاڑ کی جگہ مت بنانا، وہاں آج بھی آپ کو اتنی تاکید، حدیثوں میں اتنی تاکید کے باوجود بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مکے سے گزر کر مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے عبادت کے ایک نہیں دسیوں کام کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے آواز دیتا ہے، کوئی آپ کو عالم الغیب سمجھتا ہے، کوئی اپنی مشکل کشائی کرتا ہے، کوئی اپنی حاجت براری کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ مشکل ہے تیرے دربار میں، اے اللہ کے نبی آپ کی قبر پر حاضر ہوا ہوں، آپ میری مشکل کو دور کر دیں۔ آپ سوچیے، شرک تک لے جانے کا راستہ بند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کے بارے میں فکر کے سلسلے میں، اور امت کے ساتھ ہمدردی، امت کے ساتھ خیر کا جذبہ، نصح، بھلائی کا جذبہ، کہ میری امت کہیں شرک میں نہ پڑ جائے، میری امت کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی حفاظت کی فکر کی اور امت کو شرک سے بچانے کی بہت زیادہ۔ اس کے باوجود سنت کی رٹی لگانے والے ہمارے بہت سارے بھائی اور سنت کا وظیفہ پڑھنے والے وہاں جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں، دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ قبلے کی طرف دعا کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ استقبال قبلہ ہو، قبلہ روح ہو کر کے دعا ہونی چاہیے۔ تو قبلہ روح ہونے کے بجائے مخالف سمت، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، قبلہ یہ ہے اور میں اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چہرہ کر کے، قبلے کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف چہرہ کر، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، دعا کر رہا۔ غلو کی بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو سے منع کیا اللہ کے نبی نے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھل جائے کہیں۔ اتنا غلو ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی جالیوں کو، قبر کی جالی کہاں، قبر کے اوپر ایک کمرہ ہے، اس کے اوپر دوسرا کمرہ ہے نا، تیسرا کمرہ ہے، حجرے کے اوپر 2 حجرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد باہر والی دیوار کو بھی چومنا، چاٹنا، بدن چپکانا اور دھاگے باندھنا اور پرچیاں لا کر کے جالیوں سے، کھڑکیوں سے اندر پھینکنا، سارا رویہ ان بعض مسلمان بھائیوں کی طرف سے آج بھی جاری ہے، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سنت کا پابند کہتے ہیں، محب رسول، عاشق رسول کہتے ہیں۔ عشق جیسا گندا، گھناؤنا، شہوانی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تو یہ ایک مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فکر مند ہے کہ امت شرک کے کسی دروازے میں نہ چلی جائے، کوئی دروازہ چھوٹ نہ جائے، کوئی سوراخ نہ بچ جائے جس کے ذریعے سے شرک داخل ہو جائے، توحید میں خلل پیدا ہو جائے۔ اس نبی کی امتیوں کا ایک طبقہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی قبر کے ساتھ اتنا غلو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حق عبادت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے انجام دے رہا ہے۔ کیا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہیں ہے؟ کیا استغاثہ، فریاد طلب کرنا اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے؟ پناہ میں آنا اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے؟ کس کی پناہ چاہیے ہمیں؟ ہمارے رب کی پناہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ استعانت، مدد مانگنا، کون مددگار ہے؟ یا رسول اللہ انت سندی و مددی، اس طرح کے شرکی الفاظ کھلے میرے بھائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور خیر خواہی فرمائی کہ کسی طریقے سے ہم شرک میں نہ پڑ جائیں، اللہ کی توحید میں شرک نہ آ جائے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جانا چاہیے، مشروع ہے، شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، سنت میں اس چیز کو شامل کر دیا ہے کہ ہمارے نبی پر رحمت کی دعا ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے، سلامتی اتارتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ایمان والو تم بھی وہی کام کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح سے، اور پھر وہ ساری روایتیں آپ جانتے ہیں، درود پڑھنے کے فضائل، اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرنے کے کتنے سارے فضائل ہیں۔ بہرحال تو پوری دنیا میں فی جمیع انحاء الارض، روئے زمین کے کونے کو جہاں بھی انسان بستا ہے، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ ہر جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جانا چاہیے، یعنی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کا صلاۃ اللہ کے نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر رحمت نازل کرنا۔ فرشتوں کی صلاۃ ہے نا، فرشتوں کا صلاۃ سلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ محمد پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔ ایسے ہم امت کے لوگ، اللہ کے بندے یعنی انسان اور جن، کیا مطلب ہے صلاۃ کا، درود کا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے۔ یہ ہے اس کا معنی، اور بے شمار فضائل ہے، بے شمار۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک بار مجھ پر رحمت کی دعا کرتا ہے نا، سلامتی کی دعا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور کتنی ساری روایتیں، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس طرح سے بعض صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے دعا کرنے کے بجائے صرف اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ انسانی زندگی میں درود کی برکتیں بے انتہا ہیں، لیکن سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑی منمانی ہے، الفاظ اپنے انداز، اپنے ٹائم، اپنا گنتی اپنی، اور ٹیون اور انداز سب کچھ منمانی، تو سراسر سنت کا مذاق ہے، جن پر ہم رحمت کی دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس نبی کی سنت کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سی نیکی؟ نبی کی سنت کی مخالفت کر کے کوئی بھی نیکی کا کام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ، اس کا اجر نہیں پا سکتے۔ ضروری ہے کہ کام سنت کے مطابق ہو، جذبات کی بنیاد پر جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، تو یہ تو منمانی ہے، یہ تو ہوس پرستی ہے، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں۔ نبی کا بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہماری اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری اپنی بھاوناؤں کا، ہماری اپنی خواہشات کا کوئی دخل نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے انڈر رہے گا، نیچے رہے گا۔ ہوائے نفس کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، سنت اتاری، نبیوں کو بھیجا۔ یہ ہے ہمارا کام۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کی قبر سے قریب ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر سے قریب ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہے نا ٹرانسفر کرواتے ہیں، مطلب یعنی پوسٹ کراتے، آپ جا رہے ہیں نا بھائی مدینہ جائیں گے، ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیج دینا۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے بھیج سکتے کہ نہیں بھیج سکتے؟ آپ بتائیے، آدمی خود بھیجے جہاں بھی ہے یہ بہتر ہے، یا کسی کو حوالہ کر دے کہ آپ بھیجیں؟ کتنی غلط بات ہے۔ یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے، نادانی کا نتیجہ ہے، سنت سے دوریوں کا نتیجہ ہے، محض جذبات کا اور اپنی ہوس کا مسئلہ ہے کہ دماغ میں یہ گھسا ہوا ہے، عقیدے میں یہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہنچ کر کے نبی کی قبر کے سامنے اگر میری طرف سے درود بھیجے گا مجھے زیادہ ثواب ملے گا، میں یہاں سے کہوں اللہم صلی علی محمد، مجھے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے، جہاں ہو وہیں سے پڑھو، میری قبر پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور قریب ہونے کی کوئی خصوصیت بھی نہیں، کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات مانی پڑتی ہے۔ چوتھی بات وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، سفر کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہ جہاں ہو وہیں سے درود بھیجو، درود بھیجو۔ بھیجنے کا کام آپ کر دیں، پہنچانے کا کام کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ نہایت غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، اور غلو پر مشتمل ہے کہ کوئی سمجھے کہ نہیں یہاں سے نہیں،
اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے سے کھڑے ہو کر کے درود بھیجیں۔ تو اللہ کے نبی صاف کر دیا کہ قریب ہونے کی کوئی فضیلت نہیں، اور دوسری بات بتا دی کہ سفر کرنا منع ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں ہو وہیں سے درود بھیجو، تو سفر کرنا منع ہے کہ نہیں منع ہے؟ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے لیے، اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا منع ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد لا تعمل المطی الا الى ثلاثه مساجد۔ صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی جگہ نہیں ہے، کوئی چوتھی چیز نہیں، کوئی چوتھی مسجد نہیں، اور قبر یا کوئی اور چیز تو بدرجہ اولا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخری بات، نبی کریم اس حدیث سے بھی معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو بچانے، اس کو شرک سے سیف رکھنے کے لیے بے انتہا فکر مند تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کیا ہے توحید کی چہار دیواری کو شرک کے ملنے سے، شرک داخل ہونے سے، شامل ہونے سے بچاؤ کی کوئی بچاؤ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پورے طور پر اللہ کے نبی اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث سے معلوم پڑتے ہیں، اور پیغام وہی ہے، بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے توحید کی حفاظت کی اور شرک تک لے جانے کا کوئی بھی راستہ چھوڑا نہیں جس کو بند نہ کیا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اسی نبی کی امتی توحید خالص کو تلاش کریں، توحید خالص کو سیکھیں، توحید خالص کو زندگی میں نافذ کریں، اس کے اندر کسی بھی طرح سے ادنا اعلیٰ تھوڑا زیادہ ہے نا، خفی جلی چھوٹا بڑا کوئی شرک ہرگز نہ آنے دیں، بلکہ اس راستے سے بھی بالکل فاصلہ بنا لے جس راستے سے آگے چل کر کے کہیں شرک کا ڈر ہو، شرک کا اندیشہ ہو، شرک کا کوئی خطرہ بڑھنا رہا، ایسے تمام راستوں سے بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آج اولیاء کی قبروں پر بھیڑ بھاڑ لگانے سے، مزارات کا درشن کرنے سے اہل حدیث علماء منع کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کے دشمن ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، گستاخ اولیاء ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں منع کرتے جانتے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی ولی کے پاس جانا، کی قبر کے پاس جانا حرام ہے نا؟ آپ جائیے کسی بھی مردے کے اوپر، آپ گزریں آپ درود پڑھ لیجیے، آپ قبر کی زیارت کی دعا پڑھ لیجیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی قبر کے پاس، ولی کی قبر کے پاس جانا، آپ کا وہاں بھیڑ بھاڑ لگانا، ٹائم ٹیبل سے پہنچنا اور وہاں جانا ایسے بنا دینا کہ یہ سب سے بڑا ادب ہے، سب سے بڑا احترام ہے، اور اگر آپ نہیں جاتے یا جانے سے منع کرتے ہیں تو گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے منع کرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے آپ کہیں شیطان ورغلائے بہکائے اور آپ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ کرنا شروع کر دیں، اس سے مانگنا شروع نہ کر دیں، اس سے فریاد کرنا شروع نہ کر دیں، اور دیکھ لو قبروں پر مزار پر جو بھیڑ لگی وہ کس کام کی ہے؟ کس چیز کی بھیڑ ہے؟ اللہ کے حق توحید کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے راستہ تک بند کیا، کوئی سوراخ بھی نہ بچے جس سے شرک اندر آ سکے، ایسا کیا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ابھی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔